بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم سے مضبوط حصار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے مضبوط حصار بن جائیں گے، یعنی وہ بچے اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، آگے دیوار بن جائیں گے، حصار بن جائیں گے کہ جہنم میں اپنے والدین کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے تو 2 بچے فوت ہوئے ہیں، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے اگر کسی سے فوت ہوئے تو وہ بھی جہنم سے مضبوط حصار بن جائیں گے۔ سید القراء ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میرا تو ایک ہی بچہ فوت ہوا ہے، تو مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ بھی یہ بھی جہنم سے مضبوط حصار بن جائے گا، یہ بھی تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے گا جہنم میں جانے سے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کہ نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور آدمی اس کے اوپر صبر کرے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی، اللہ نے نعمت کو چھین لیا، واپس لے لیا ہے، اللہ نے نعمت کو واپس لے لیا ہے، لہٰذا میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا ہی پر صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی جو ہی صدمہ مصیبت پہنچی فوراً صبر کر لیا تو فرمایا کہ جنت سے کم تر تیرا ثواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جس کے بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کو اطلاع ملے اور وہ الحمدللہ کہے، اس کے اوپر صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اس کا مفہوم ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں جنت کے اندر ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اور یہ میرے اس بندے کے لیے ہے کہ جس کو میں نے اپنی نعمت دی اور دوبارہ واپس لے لی، اس لیے اس کے اوپر الحمدللہ کہا ہے، تو میں نے یہ محل اس کے لیے بنایا، اس کا نام بھی رکھ دیا بیت الحمد، تعریفوں کا گھر۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، اس کے اوپر بھی الحمدللہ کہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جنوبی پنجاب سندھ کے اندر بہت سارا پانی کی قلت ہے، تو یہ ضلع دادو کے اندر پانی کی قلت تھی، ایک جگہ ایک بستی میں پانی کی ضرورت تھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے خوش ہو گئے، پانی لگا ہے، نلکے کا ہینڈ پمپ لگا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ایک وین ہے، ان کے ماموں جان فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو اپنی شیان نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی ساری نعمتیں ان کو نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کہ ماموں جان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی آخرت کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے اندر درجات کو بلند فرما دے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں اس کا فائدہ ان کو پہنچتا رہے۔ یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنی مرحومین کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ضرور ایسا کام کریں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ یہ ہمارے لیے یہ پانی کا صدقہ جہنم سے آڑ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، جانور مستفید ہوں گے، چرند پرند مستفید ہوں گے، ان کا ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ عظیم الشان یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تا دیر باقی رہنے والی ہوں۔